أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وأهل بيته عليهم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال المخصومین علیہم السلام عن السرکار فضائے عالیہ اسلام علیہ الاماتی. اس فرمان معصوم کے اندر معصومین خاندان تطہیر سرکار فضائے عالیہ اسلام علیہ سے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ خاتون فضائے عالیہ فقط ہمارے در کی کنیز نہیں بلکہ یہ ہماری مادر گرامی ہے، یہ ہماری اماں جان ہے، الاماتی اماں جان. تو سامعین گرامی، جہاں تک ان خاتون عالیہ کے فضائل کا تعلق ہے تو اس کے لیے فقط ایک نقطہ ہی کافی ہے کہ وہ خاتون اقدس جن سے متعلق فقط ایک معصوم نہیں بلکہ معصومین علیہم السلام اپنی لسان اطہر سے آپ کو اماں جان مادر گرامی کہہ کر ارشاد فرمائے، اس کے فضائل کا کیا کمال ہے. تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ جب بادشاہ حسین ابن علی صلوات اللہ تعالی علیہ نے میدان کربلا میں یزیدیت پلیدیت کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے فرمایا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے فرشتوں اور حوروں سے ہمارے گھر کے اندر ایسے ایسے کام کروائے جیسے عموماً ٹکے ٹکے کے نوکر کیا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ شان فضائے عالیہ پر جو بادشاہ حسین میدان کربلا میں رب برحق کے ان قدسیوں فرشتوں اور حوروں کو ٹکے ٹکے کے نوکر کہہ کر ارشاد فرما رہے ہیں، پھر وہی مالک خلد اپنے گھر کے اندر ان خاتون فضائے عالیہ کو اماں جان کہہ کر ارشاد فرماتے. تو سامعین گرامی، سورہ دہر میں اس لیے کسی حور کا ذکر ہی تو نہیں آیا کیونکہ وہاں پر میری مخدومہ فضائے عالیہ کا ذکر جو موجود ہے، اور جہاں پر ذکر فضائے عالیہ آ جائے پھر وہاں کسی حور کا ذکر کیسے آ سکتا ہے اور کوئی حور کیسے ٹک سکتی ہے. تو پھر سامعین گرامی، میری یہ مخدومہ فضائے عالیہ کو کبھی بھی کنیز کہہ کر نہ پکارو، آپ کو ہمیشہ مخدومہ فضائے عالیہ کے نام سے یاد کیا جائے کیونکہ وہ جن کی تھی وہ خود اماں جان کہتے تھے. تو سامعین گرامی، جس ہستی کو چار چار معصومین علیہم السلام بھی یک وقت اماں جان کہہ کر پکارتے ہوں، پھر ماننے والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو مخدومہ فضائے عالیہ کے نام سے موسوم کرے.
تو سامعین گرامی، یہ وہ مخدومہ عالیہ ہیں جن سے متعلق کتابیں یہ کہتی ہیں کہ فضا عالیہ حبش میں رہتی تھی، جبکہ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ فضا عالیہ عرش پہ رہتی تھی۔ لوگوں نے ابھی جنت میں جانا ہے، میری یہ مخدومہ جنت میں رہا کرتی تھی۔ اس روح زمیں پر کوئی خاتون ایسی نہیں جس کا موازنہ اس مخدومہ عالیہ سے کیا جائے۔ ایک ہی لوگوں کو ملتی ہے، مریم بنت عمران، لیکن مریم بھی وہ ہستی ہیں جن کو فقط ایک معصوم یسوع مسیح الرحمن اماں جان کہتے تھے، جبکہ فضا عالیہ وہ ہستی ہیں جن کو بیک وقت چار معصومین علیہ السلام اماں جان کہہ کر پکارتے تھے۔ بیک وقت سرکار حسن مجتبیٰ بھی اماں جان، حسین کریم بھی اماں جان، سید سجاد بھی اماں جان، باقر العلوم بھی اماں جان۔ تو سامعین گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ خاتون فضا عالیہ کا تعلق حبش کے لوبی خاندان سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہوں پر آپ کو فضا لوبیا کے نام سے بھی لکھا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سرکار فضا عالیہ کا تعلق حبش کے اس لوبی خاندان سے تھا جن کا شجرہ خائے نسب پھر نبی اللہ زکریا علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حبش سرکار فضا عالیہ کی پہچان رہا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فضا عالیہ پہچان ہے ملک حبش کی۔ سامعین، سرکار فضا عالیہ صاحب اولاد تھے۔ آپ کے 4 بیٹے تھے جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: داؤد، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ، اور یہ سب کے سب اسماء گرامی میرے امیر کائنات بادشاہ ہی نے تو رکھے تھے۔ سامعین گرامی، ایک روایت میں ہے کہ میری فضا عالیہ سونا بھی بنا لیا کرتی تھی۔ دہلیز بطول العذراء پر آنے کے بعد ایک روز مخدومہ فضا نے تھوڑی سی چاندی ڈالی، ایک چھوٹا سا چاندی کا پیالہ بنایا، کیونکہ آپ کیمیائے گھر تھے، سونا چاندی ڈالنے کے فن سے آشنا تھے۔ پھر اس پیالے کو خدمت امیر المؤمنین میں پیش فرمایا اور ساتھ کہا: یا علی، میں سونا بھی بنا لیتی ہوں۔ یہ سن کر شہنشاہ ولایت فرماتے ہیں: اچھا فضا، آپ سونا بھی بنا لیتی ہیں؟ ٹھیک ہے، کل آپ سونا ڈال کے لانا۔ سو دوسرے روز میری مخدومہ فضا نے تھوڑی سی مقدار میں سونا ڈالا اور اسے امیر المؤمنین کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب شہنشاہ ولایت نے جیسے ہی اپنی عین اللہ والی نگاہ اس سونے کے چھوٹے سے پیالے پر ڈالی تو فرمایا: فضا بہن، اگر اسے تھوڑی سی حرارت اور ملتی اور یہ میٹل مزید پگھلتا تو یہ زیادہ بہتر ہو جاتا، زیادہ اچھا ہو جاتا۔ یہ سن کر فضا مسکرا کر فرماتی ہیں: یا علی، میں نے تو اسے بھی آپ کے قدموں کے ذرے سے تیار کیا۔ تو سامعین گرامی، سرکار فضا عالیہ فقط آل محمد کی دہلیز پر رہ کر جنتی نہ تھی، بلکہ آپ مالکہ جنت تھی۔ اب قرآن سے پوچھئے ذرا، مالکان جنت کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن کو کھولیں اور اس سے پوچھیں کہ مالکان جنت کہاں کہاں ہے، تو آپ کی نگاہوں سے سورہ دہر گزرے گی، جس میں مالکان جنت کا ذکر آلریڈی موجود ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر سورہ دہر میں مالکان جنت کا ذکر کیسے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آل محمد نے دی تھی روٹیاں، اس پر شیعہ سنی سب متفق ہیں اور کوئی اختلاف نہیں۔ آل محمد نے دی تھی روٹیاں، آل محمد نے رکھے تھے منت کے 3 روزے،
تو پہلے روز بوقت افطاری دق الباب ہوا۔ فضائے عالیہ نے پوچھا من انت؟ باہر سے آواز آئی آن المسکین، میں ایک مسکین ہوں۔ اب فضائے عالیہ نے اپنی روٹی دی، امیر المؤمنین نے اپنی دی، پاک سیدہ نے اپنی دی، حسن مجتبیٰ نے اپنی دی، حسین کریم نے اپنی دی۔ یہ ہو گئی روٹیاں 5۔ فضائے عالیہ نے اپنی روٹی نیچے رکھی، اوپر 4 سیدوں کی روٹیاں رکھی، پوری کی پوری 5 روٹیاں مسکین کے حوالے دروازے سے باہر فرمائی۔ دوسرے روز پھر وقت افطاری دق الباب۔ فضائے عالیہ فرماتی ہیں من انت؟ تو کون؟ باہر سے آواز آئی آن الیتیم، میں ایک یتیم ہوں۔ اب فضائے عالیہ نے پھر اپنی روٹی نیچے، اوپر 4 سیدوں کی روٹیاں، 5 روٹیاں دروازے سے باہر یتیم کے حوالے۔ تیسرے روز بوقت افطاری پھر دق الباب۔ فضا فرماتی ہیں من انت؟ تو کون؟ باہر سے آواز آئی آن الاسیر، میں ایک قیدی ہوں۔ اب پھر بالترتیب فضائے عالیہ کی روٹی نیچے، اوپر 4 سیدوں کی روٹیاں، دروازے سے باہر قیدی کے حوالے۔ اب یہ 3 روز تک، مسلسل 3 روز تک یہ 5 روٹیاں عرش معلیٰ پر جاتی رہیں، اور وہاں پر عدل الہی کا ترازو لگا۔ ایک پلڑے میں روٹیاں رکھی گئیں، دوسرے پلڑے میں جنت تقسیم ہونے لگی۔ اب ان 4 سیدوں میں سے ہر ایک کی تھی روٹیاں 3، اور 5ویں روٹی سرکار فضائے عالیہ کی تھی، وہ بھی 3 تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار فضائے عالیہ ان روٹیوں کی مناسبت سے پھر مالکہ جنت بنی، اور خود ان 4 سیدوں ہی نے آپ کو مالکہ جنت بنایا۔ صلوات بر ذات پاک محمد و آل محمد، صلوات اللہ تعالی علیہ۔